یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے بڑی سیریسنیس کے ساتھ، میں انقرہ میں تھا، مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا میں اس کو فالو کیا، اور رات قریباً 2 بجے فورن سیکرٹری کو میں نے ورڈنگ فائنل کی کہ صبح آپ نے صبح 9 اور 10 کے درمیان یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی ہے. وہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اگلے دن ہم نے، ہمارا بڑا شارٹ ٹور تھا، ہم 22 کو پہنچے، 23 کو ہم نے آ جانا تھا، اور 23 کو کیونکہ ان کے صدر صاحب سے، ان کے وزیر خارجہ سے میٹنگ تھی میری اور جناب وزیر اعظم صاحب کی اور ہماری ٹیم کی، عطا طاہر صاحب بھی تھے، طارق فاطمی صاحب بھی تھے. تو واپس ہم پہنچے کو مغرب کے قریب. انہوں نے پہلے اپنی جو کیبنٹ کمیٹی آف سیکورٹی انڈیا کی، انہوں نے اپنی میٹنگ رکھی. مودی صاحب وہاں سے کٹ شارٹ کر کے واپس آئے انڈیا سے، لیکن وہ ٹائم کرتے کرتے وہ قریباً مغرب کے قریب ہی ہمارے 6 بجے کے قریب پھر ان کی میٹنگ شروع ہوئی. شاکنگلی آئی وڈ سے دے کیم آؤٹ آفٹر دی میٹنگ اے ویری ان ایکسپیکٹڈ اسٹیٹمنٹ. شاکنگ. پاکستان کا نام نہیں لیا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جتنے میئرز کیے اس واقعے کے بعد وہ سارے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے جو سار کے ویزے ایشو ہوتے اس کو کینسل کر دیا. پاکستان کے مشن جو تھا نیو دہلی میں، ہماری ایمبیسی یا ہائی کمیشن جیسے کہتے ہیں، وہ 55 سے 30 کر دیا. پاکستان کے جو ہمارے آرم فورسز کے دونوں ملکوں کے دوسرے میں ہوتے ہیں، سارے ملک میں ہوتے ہیں، اتاشی اور نیول، ایئر فورس، آرمی، ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا. پھر یہاں بات نہیں رکی. جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے غیر ذمہ دارانہ کام کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی، جو 64 سال پرانا معاہدہ ہے، اس کو انابیس کر دیا. وہ جنگوں میں بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. وزیر قانون بیٹھے ہیں، میں بھی ان کا شاگرد ہوں، چھوٹی موٹی، مجھے بھی 35 سال سے قانون کی معاملات میں ایکٹیولی انوالو ہوتا ہوں لیجسلیشن میں. وہ ٹریٹی نہ امینڈ ہو سکتی ہے، نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ دی کانسنٹ آف بوتھ کنٹریز. اور آنن فانن وہ بھی اناؤنس کر دیا. تو بہت ہی مجھے دکھ ہوا اور افسوس ہوا. وزیر اعظم صاحب کو فون کیا، جی یہ اناؤنسمنٹس ہوئی ہے. تو ہم نے پھر اگلے دن ہی صبح قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ سول اور ملٹری دونوں لیڈرشپ موجود ہوتی ہیں، تینوں آرم فورسز چیفز ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف ہے، ادھر سے پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں، کچھ منسٹر صاحبان اس میں شامل ہیں، میں ہوں، وزیر دفاع صاحب ہیں، اعظم نظیر ہمارے ساتھی جو بھی اس کے ممبرز ہیں. تو میں نے اس رات کو آبویسلی پوری قوم میں بڑی انگزائٹی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا کیا ہوگا. مجھے یاد، میں تھوڑی سی میں نے اپنی پیشنس کہہ لیں یا کوئی صبر میں نے یا ریسٹرینٹ شو کیا اور ایکسرسائز کیا، لیکن وہ اتنی زیادہ، یہ اپنا سہیل وڑائی صاحب کا شعبہ ہے کہ اتنی زیادہ وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آبویسلی نیشن وانٹڈ ٹو نو کہ کیا کرے گا پاکستان. تو آئی ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو گو آن 3 شوز، شاہ زیب کے اور پھر 2 اور میں نے پھر کیا کہ ترکی پہ ترکی جواب دیں گے، پلیز کل تک ذرا انتظار کریں. اور اگلے دن جب ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پوری اچھی طرح ڈسکشنز، بریفنگ، ہر چیز ہو گئی، تو وہی کیا. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اپ اسکیل نہ کریں، جو کچھ انہوں نے کیا ہم وہی کریں. تو جو انہوں نے پرسونا نان گریٹا کیا تھا ہم نے ان کے بندوں کو کر دیا. انہوں نے ویزے کینسل کیے تھے، ہم نے ان کے ویزے جن کو انڈینز کو دیے ہوئے تھے ان کے کینسل، معذرت سکھوں کے. اور اس کے علاوہ جو سائز انہوں نے ہمارا، اس کو بھی ہم نے اسی طرح کر دیا. تو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا رائٹ رکھتا ہے. ہمارے کئی بائی لیٹرل معاہدے ہیں کہ شملہ معاہدہ آپ کو یاد ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت تفصیل سے جائے بغیر، اور وہ بہت سینسٹیو ہے کیونکہ جو ملٹی لیٹرل جو ایشوز ہیں آپ یونائٹڈ نیشن میں یا اور فورمز پہ جا کے کرتے ہیں، تو اس معاہدے نے ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ ہم آپس میں ہی ایسے معاملات کو طے کریں گے. تو ہم نے کہا کہ شملہ معاہدہ سمیت پاکستان جو ہے وہ بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم بھی یعنی انابیس کر سکتے ہیں کسی بھی ٹریٹی کو، لیکن وہ اللیگل ہے، وہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے، ٹریٹی کی اپنی وائلیشن ہے.
اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلے ہوتے ہیں پھر اس ملک میں اس کے جو ہائی کمشنر یا چارج ڈی افیئرز کو بلایا جاتا ہے, اس کو پھر لکھ کے یہ دیا جاتا ہے اپنے فیصلے جو ہمیں لکھ کے دیے گئے, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. وہاں وہ انہوں نے اپنا کسی نے میرے دماغ استعمال کیا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے یونیلیٹرل اس کو ان ابینس. تو اس کے بعد چل سو چل ہے, وہ بھی اپنی جو ہے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس یا ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ یا ڈپلومیٹک شیئرنگ انفارمیشن کر رہے ہیں. ہم بھی پوری طرح اس میں بزی ہیں. کافی کنٹریز کے فارن منسٹر سے سٹارٹنگ فرام سعودی عربیہ کے پرنس فیصل نے مجھے فون کیا کل رات, میں نے ان کو سب بتایا. پھر اس کے بعد یہ یو کے کی ہائی کمشنر تشریف لائیں. پھر آج صبح چائنیز کے جو امبیسڈر ہیں پاکستان میں وہ آئے. پھر میری آذربائیجان کے فارن منسٹر سے ہوئی, ایجپٹ کے فارن منسٹر سے ہوئی. یہ ساری موومنٹس ہو رہی ہیں, لیکن میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تو میں آج آیا ہوں. یہ سارے کام میں نے دوپہر میں لاہور سے آ کے بیٹھ کے کیے ہیں, کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جوائن کروں گا. پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ 71 کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری بہت زیادہ سرد مہری جاری ہے اور جاری تھی, اب تو نہیں ہے. تو ریسنٹلی جو وہاں ڈیولپمنٹس ہوئی ہم ان کو بہت زیادہ انگیج کیا. پرائم منسٹر صاحب 2-3 جگہ یو این جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ بھی, اور پھر کائرو میں ملٹی لیٹرل سمٹ کا 2-3 اور جگہ پہ تو ضرور ملتے ہیں ڈاکٹر یونس صاحب کو جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور پھر میں توحید صاحب جو ان کے. تو میرا کل جو آنے والا ہے, میں نے چونکہ مجھے پتا تھا آج رات یہاں آنا, تو کل میں نے یہاں سے ڈھاکہ جانا تھا اور پھر منڈے کی رات کو واپس آنا تھا. اور یہی حال ہمارا جو ہے وہ افغانستان سے بھی 20-21 کے بعد ہماری کوئی موومنٹس نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیبر ہونے کے ناطے وہ ہم اپنی سپیس کھوتے جائیں گے اگر ہم ان کو انگیج نہیں کریں گے. ہمارے جینون کنسرنس تھے. تو میں نے الحمدللہ پچھلے سیٹرڈے 19 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کے اپنا اجازت سے میں کابل گیا, ان کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی, ان کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی, ان کے ڈپٹی وزیر اعظم جن کے کنٹرول میں پوری کیبنٹ کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں, ان کی پوری کابینہ ورچولی بیٹھی تھی. اور پھر ان کے سوائل پہ اس وقت جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے وہ نارملی ایسے ایون ویسٹ سے جو آتی ہیں اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ملک میں, تو نہ اس کا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتا ہے, نہ کوئی جوائنٹ پریس اسٹیک آؤٹ ہوتی. یہ ایک ایکسیپشنل تھا کہ ان کے سوائل پہ میں نے اور جناب وزیر خارجہ متقی صاحب نے کھل کے باتیں کی. جو فیصلے کیے ہم نے یعنی دل سے وہ فیصلے کیے, تاکہ ایک برادر ملک ہے کہ اسلامی ملک ہے, آپ اپنے جو آپ کا جو ہے ہمسایہ اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود یور ہمسایہ. تو اس حوالے سے بہت اچھا تھا. اب میں لیکن حالات اس طرح کے 22, 23, 24 میں بن گئے کہ مجھے پھر فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنی جو ڈھاکہ کی وزٹ ہے ان حالات میں اس کو میں پوسٹ پون کروں. لیکن شیخ صاحب کے جو حکم تھا اس کو میں نے پوسٹ پون نہیں کیا, میں حاضری دے رہا ہوں. تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی شاید جا کے میں انہی کاموں میں لگا رہوں. کمنگ ٹو سم سیریس ٹاپک ٹو سہیل وڑاج صاحب بیٹھے کہ چلے گئے ہیں؟ دوستو جی ہوں سانو کم لا کے آپ چلے گئے. بہرحال ان کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں, آئی ہیو اے فرم فیتھ ان دی ڈیسٹنی آف پاکستان. اگر یہ نہ ہو تو میں یہ بار بار ذمہ داری نہ قبول کروں. میں پچھلے 35 سال میں 4 دفعہ تو فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. یہ کوئی ڈفرینٹ ملک نہیں تھا. جب 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے, میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا, جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے, وہ بھی محل اولڈ راویین ہیں, انہوں نے بریفنگ دی ہمیں نیشنل ڈیفنس کالج میں, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جی ہم بھی انڈیا کا 5 دھماکوں کا جواب 6 دھماکوں سے کریں گے. وہ بھی آپ کے اولڈ راویین نے فیصلہ کیا, میاں محمد نواز شریف نے. اور الحمدللہ پھر ہم وہاں نہیں رکے. یہ اب جا کے پبلک, وہ ایسی چیزیں پبلک نہیں ہوتی. پھر ہم نے میزائلی قوت بننے کی تیاری کر دی.
اور مجھے فرینکلی یاد نہیں تھا، میں فائنانس منسٹر اس وقت بہت بڑا مجھے چیلنج ملا، اور مجھے یاد ہے کہ بدترین سینکشن لگی، اور اس کے لیے ہم تیار تھے. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا تو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آئی وش ہی واز ہیئر سہیل صاحب. دیکھیں کرنا کیا ہے، عزت ڈگنی کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی. یہ اب بہت بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں، میرے جن مغربی وسطی ایشیا مڈل ایسٹ ممالک کے وزراء خارجہ سے بات ہو رہی ہے، ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے مجھ سے بات ہو رہی ہے کہ دے بیٹر ناٹ. اگر وہ کریں گے وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ ویری بیڈلی اینڈ ان اے مور اسٹرانگر وے. یہ ان کو عقل ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے اور گھنٹوں دور پولیس اسٹیشن میں 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. از اٹ ناٹ پری پلانڈ؟ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ پولیٹیکل گینز کے لیے ان کے اندر کوئی بائی الیکشنز بھی ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے وہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی جب انہوں نے ڈرامہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ میاں والی میں جب انہوں نے انٹروژن کی تو اس دن صبح کہا گڈ مارننگ میاں والی. ان کی ریکارڈ پہ موجود ہیں ان کے جو ہے ٹویٹس وغیرہ. تو ہم بالکل جاگ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. قوم نے ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ہندوستان کے لیے کوئی نیا وہ پنگا نہ لے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، جنرلی میں ایسے لفظ نہیں یوز کرتا، میرے اور ساتھی ہیں جن کو مہارت ہے. تو یہ جو اگر کریں گے تو دن اس کا پہلے تو میں نے کہا تھا ترکی پہ ترکی جواب دیں گے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ایسکلیٹ نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ اکانومی سفر کرتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی سہیل صاحب کا جو سوال ہے، تو 98 میں جب مجھے فائنانس ملا تو بہت ہی پتلی اس وقت پوزیشن تھی. ظاہر بڑی بدترین پابندیاں لگی، لیکن فیبروری 99 تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل افلوٹ ہو چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا، جن کو وہ زمانہ یاد ہے، کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، پاکستان میں کسی چیز کے لیے لائنیں نہیں لگیں، پاکستان نے کوئی اپنی چیز پہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا. تو یہی چیزیں ہوتی ہے کہ جو ایک قوم کو دکھاتی ہیں کہ جی اس میں وہ ہے ڈگنیٹی ہے، اس میں اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے. فاسٹ فارورڈ 2013 تک جو حالات تھے آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ میں وہ مینیفیسٹو بنانے والا پی ایم ایل این کا بندہ ہوں، اور میں نے اس مینیفیسٹو کا نام رکھا تھا 3 E's. پلیز ریکال یور میموریز. پاکستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی شہروں میں، اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیہاتوں میں. پاکستان میں درجنوں دہشت گردی کے واقعات ہر ہفتے ہوتے تھے. پاکستان کی اکانومی واز ان شیمبلز. میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، 2013. سو ایز پارٹی ہم نے الیکشن لڑا، جیتا، اور جو ہم نے مینیفیسٹو دیا ان ایڈوانس. Now this will show you the resilience. چھوڑے کون سی گورنمنٹ ہے، the resilience of this country and economy. Within 3 years، اور جو پنڈت تھے بیٹھے ہوئے باہر دوسرے ملکوں کے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو بھی حکومت بنائے گا، جو بھی پولیٹیکل پارٹی، یہ 2013 کے شروع کے بیانات آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، تو وہ کہتے تھے ایک تو وہ آتے ہی میکرو اکنامکلی انسٹیبل کنٹری، یہ بالکل گہرائی میں گرا ہوا ہے، یہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں گے، اور پھر ان کو 12 سے 15 سال لگیں گے اس کوک مائر سے باہر نکلتے ہوئے. It took this nation only 3 years to get out of that quagmire. وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا میں اڑ گئی. جنریشن کیپیسٹی جو ایڈیکویٹ ریکوائرڈ تھی 13-14 ہزار میگا واٹ کی لگی. LNG پروجیکٹ اس وقت ایمرجنسی بیسس پہ لگے. دہشت گردی، مجھے یاد ہے 2014 کا بجٹ پاس ہو چکا تھا،
اس وقت قومی سلامتی کمیٹی میں مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کریں ناردرن ایریا میں، فاٹا میں اور ملک کے اندر کراچی میں، پیسے دو گے؟ 100 بلین مانگا گیا 1 سال کے لیے، 4 سال ہم فائنانس کیا اور اس کا کلا کما کر دیا، خاتمہ ہو گیا اس ملک میں دہشت گردی کے. آپ اسٹیٹسٹک اٹھا لیں، آپ کو مل جائیں گے کہ جی 2013 کے شروع میں ڈیٹا کیا تھا اور 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت. اگین دا تھرڈ ون، اکانومی، all economic indicators reached is the best performing indicators. آپ کی انفلیشن 3.58 پہ آ گئی، آپ کی گروتھ 6.3% پہ چلی گئی، آپ کے ریزروز آج تک وہ بیٹ نہیں ہوئے، دا ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز ان 2016-17. آپ کا روپیہ واز اسٹیبل فار گڈ 4 years between 100 and 104. I mean, these are music to the western economies and western governments. اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ 13 کے شروع میں ایک میکرو اکنامک گری اور یعنی تباہ شدہ اکانومی جو تھی وہ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن گئی. دس از دی ریزیلینس دس نیشن اینڈ دس کنٹری ہیز. اور اگین فاسٹ فارورڈ ہم کدھر پہنچ گئے؟ اگلے چند سالوں میں پینڈیمک ہو گیا اور چیزیں ہو گئیں. 2022 تک ہم دنیا کی گر کر 47ویں معیشت بن گئے. 2023 میں دی اونلی اعظم تاجر صاحب از اے وٹنس. دن رات ہمارا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا. وہ ملک کیا ہے اس کو ڈیفالٹ مین. مجھے کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہے کہ کافی قوتیں شاید وہ چاہتی تھی کہ پاکستان زیادہ بیرونی دین اندرونی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، یہ سری لنکا بنے، لوگ دستوں کے رواں ہوں اور پھر آگے ڈکٹیٹ کیا جائے. بیکاز یو آر اے نیوکلیئر پاور، یو آر اے میزائل قوت. کیونکہ میزائل جو پروسیس ہے فوری طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے 1999 میں ہم نے میزائل کا جو پروگرام تھا اس کا شروع کر دیا. میرے پاس مجھے ڈیٹ یاد نہیں تھی. اور ابھی ریسنٹلی ایک ملک کے وزیر اعظم آئے اور ان کے وزیر خارجہ بھی تھے، بینکوٹ تھا، سب تھے، آرمی چیف سب، تارڑ صاحب بھی تھے. تو مجھے چونکہ وہ میرا کاؤنٹر پارٹ نے پوچھا کہ بردر دیز ڈیز یور میزائل رینج از بینگ ڈسکس ان آل ویسٹرن کیپٹلز، وین ڈیڈ یو اسٹارٹ؟ میں نے اپنی اس سے میموری سے میں نے کہا اٹس اراؤنڈ اینڈ آف فرسٹ کوارٹر، اینڈ آف مارچ 1999. Because I was finance minister, I knew, but it's not public. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ are you sure? I mean, that when you started, I said yes, alhamdulillah, we are a missile power, we are a nuclear power, so alhamdulillah. تو مجھے چیئرمین جوائنٹ چیف بیٹھے ہوتے ایک منسٹر چھوڑ کے آگے، تو مجھے کہنے لگے سر میں اس وقت میجر تھا اور I'm grateful to چیئرمین جوائنٹ چیف. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی یاد ہے وہاں جو آپ نے، میں کہا میں نے دن گزارا ہے، میں ایک ہی چھٹی کی ہے 97-99 کے درمیان جب میں اویلیبل نہیں تھا، دیٹ واز دیٹ ڈے. کیونکہ میرے پاس جنرل مشرف نے اس وقت کے جو نیوکلیئر اور جو ڈیل کرتے تھے کلاسیفائڈ جنرل کدوائی، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ابھی بھی ہی از ایسٹ ٹو پاکستان، ہی از ان کراچی، ایڈوائزر ہے. اور ڈاکٹر سبو مبارک مند دونوں میرے پاس ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کتنی دیر میں ہم اپنا یہ آپ ہمیں پیسے دیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. میں نے کہا سرتاج صاحب نے کیا کہا تھا، اللہ بخشے، وہ بھی ہمارے ایلین تھے اور ہمارے بہت ہی ہمارے لیڈر تھے، بھائی، بڑے بھائی تھے. انہوں نے کہا جی ان کو ایسے، انہوں نے کہا جی 5 سال. تو میں نے ایسے کہا، کہتے ہیں سر 20 سال بہت لمبا ہے. میں کہا بھائی 2 سال. وہ دونوں ہوتے پر فلیبر کاسٹڈ کہ بھائی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، 2 سال آپ آر یو شور کہ آپ ہمیں پیسے. میں کہا بھائی بات سنیں، کل کو اگر دنیا میں تبدیلی آ گئی تو نو بڈی از گوئنگ ٹو کوآپریٹ ود یو اینڈ نو بڈی ول الاؤ یو ٹو ڈو دس پروگرام. 2 سال. تو اس زمانے میں یہ آئی فون تو ہوتے نہیں تھے، میں بات کر رہا ہوں 99 کی. تو اگلے دن مجھے جنرل مشرف کا گرین پہ فون آ گیا کہ سر ایوری باڈی از ایکسائٹیڈ ان GHQ. میں نے اس دونوں کو کہا کہ ان کو یہ کہتے کہ your team, finance and the scientists have to spend a day with me and explain everything
I may be able to suggest some improvements in the financial side. تو وہ دن میں نے مجھے یاد تھا کہ میں نے گزارا تھا. میں 8 بجے منسٹرز کالونی سے نکلا تھا, میں مغرب وہاں پڑھی, تو میں نے چیئرمین جوائنٹ چیف کو کہا کہ میں نے وہاں وزٹرز بک میں میں نے ریمارکس لکھے تھے. آئی ایم ویری شیور, اور سچ اے گریٹنس آف ہم. انہوں نے مجھے بتایا بغیر جا کے 25 سال پرانی کتابیں نکالی, کیونکہ وہ کبھی کسی میڈیا میں نہیں تھا میری وزٹ, نہ میرے ریمارکس. تو انہوں نے اس کو فریم کر کے مجھے دفتر میں بھیجا. اٹ واز 21 of April 1999. I was only 21 days away from the estimate اور کہہ لیں کہ میموری سے. تو یہ ملک میں بہت اللہ کے فضل و کرم سے بہت قوت ہے, اور اس کی بڑی فیوچر ہے. وائی اکثر لوگ بات کریں گے جی پاکستان از اے ڈیٹ ٹریپ کنٹری. آپ سنتے ہوں گے, بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سہیل راٹھو صاحب بھی سن رہے ہیں بڑے غور سے. یہ نہیں دیکھتے, اور یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. بھئی آپ کا کتنا ڈیٹ ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ $130 بلین. God has blessed this country with mines and minerals, rare earth material, hydrocarbon, granite, stones, at least 10,000 billion. یہ میں نہیں کہہ رہا. تو ہمیں جو ہے نا جی اس میں, اور پھر مجھے اسی لیے مجھ سے ذرا گھبراتی ہے جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. انہوں نے محلے شکرانے دے نفل پڑھنے, ویسے نفل نہیں پڑھنے ہوں گے جدو میں وہ فائنینس چھڑ کے خارجے چکے ہیں. سو وہ میں ان کو کہتا, میں کہ واٹ از US ڈیٹ ٹو GDP, وہ 109%. میں کہا آفٹر کووڈ واٹ از UK 100%. میں نے کہا جب میں نے چھوڑا تھا اٹ واز 63%, جب 22 میں حکومت چینج ہوئی اٹ واز 73%, وی آر بیک ٹو اراؤنڈ 70%. واٹس پرابلم؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وی ہیو ٹو اسٹریم لائن. اس اسٹریم لائن کرنے کے لیے وی نیڈ یونٹ.